مکتوبات صدی کا درس پہلے سے ہو رہا تھا اور یہ کافی دنوں تک ہوتا رہا، یہاں تک کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہوا کیا درس مکتوبات صدی اور پھر روحانی تعلیمات اور پھر تعلیم تصوف، ان تمام باتوں کا اور آگے آ جائیے، ان تمام باتوں کو بتایا گیا، لیکن پچھلے 2 سال سے یہ بند تھا۔ وہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو اس وقت جو بند ہوا تو بعض لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ اس کو درس بھی ہو اور اس کا ویڈیو بھی دوسروں کے لیے جو یہاں پہ نہیں ہے یا نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے اس کا ویڈیو بھی بنایا جائے۔ اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں ویڈیو نہیں بنا تھا، آڈیو تو تھا، وہ بھی کچھ درسوں کا نہیں تھا۔ بہرحال مکتوبات صدی مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سالک راہ سلوک طے کرنا چاہے اور اس کے پیر کی صحبت میسر نہ ہو تو مکتوبات صدی کا مطالعہ کرتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے تو پیر کی کمی کو یہ پورا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اور ولیوں نے اس کی تعریف کی ہے، اس کتاب کی، اور بہت سے لوگ اس کا درس ہر زمانے میں دیا کیا ہے، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کا درس سینکڑوں سال سے بزرگان دین کا مشغلہ رہا ہے۔ تصوف کے مسائل و رموز کو اور شریعت و طریقت کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ فارسی میں تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، یہاں تک کہ اس کا بنگلہ زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ اب تشریح ہے اس کی، تو ترجمے کے بعد بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی سمجھا دے، کوئی بتا دے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس میں کا کہ مکتوب جو ہے وہ الگ الگ موضوع پر لکھے گئے ہیں، یعنی کسی ایک عنوان کو لے کر کے مکتوب کہتے ہیں خط کو، کسی ایک عنوان پہ لے کر کے یہ خط، یہ لیٹر مخدوم صاحب نے لکھا ہے تاکہ سننے والا، سمجھنے والا وہ جان لے کہ اس عنوان کے تحت کیا باتیں ہیں، کیا سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر عنوان اور ہر خط یوں سمجھیے کہ ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے۔ اگر اس کی تشریح کی جائے تو ہر خط ایک کتاب بن جائے۔ تو اس میں کا جو پہلا خط ہے، پہلا لیٹر ہے، پہلا مکتوب ہے، وہ پہلا مکتوب توحید کے بیان میں ہے۔
توحید یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ہر مومن کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں لوگ بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے سمجھنے کی چیز ہے توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ ایک تو اس کا وجود، دوسرا یہ کہ اس کی دلیل، تیسرے یہ کہ اس کی صفات، اور پھر اس کا اکیلا ہونا۔ ایک خاص بات، عام لوگوں سے زیادہ یہ بات علماء کو سمجھ میں آئے گی، جو حضرات صاحب علم ہیں یہاں پر، کہ ایک ہونے میں بھی ایک شائبہ پایا جاتا ہے دو کا، اس لیے کہ ایک اس کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو، دو کا خیال آئے گا، اس میں ہر ایک میں دو کا خیال آئے گا۔ لہذا اس کو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، بلکہ اللہ کو اکیلا ماننا، یعنی ایک ہونا اور چیز ہے اور اکیلا ہونا اور چیز ہے۔ یعنی اللہ اپنے تمام صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ خود بخود اکیلے میں جب اکیلا مانا جائے گا نا تو شرک کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور پہلا عنوان مخدوم میں جو پہلے مکتوب کا رکھا گیا ہے وہ ہے توحید۔ توحید کے 4 درجات کیے ہیں۔ پہلا درجہ تو ہر خاص و عام کے لیے، جو اللہ کو مانتا ہے لیکن ماننے کے بعد بھی اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یعنی کہیں پر کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، کسی ایک کام میں کسی الگ معبود کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، کسی دوسرے کو بھی تھوڑا سا معبودیت کا تھوڑا سا حصہ دے دیتا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ خدا اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، لیکن اس کے باوجود بارش برسانے کا ایک خدا، مصیبت دور کرنے کا ایک خدا، نیکیاں کروانے کا ایک خدا، فائدہ پہنچانے کا ایک خدا، بیماروں کو صحت دینے کے لیے ایک خدا، تو پھر یہ توحید باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ توحید نہیں ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو ہم پیدا ہوئے اور اپنے والدین سے سنا ہم نے کہ ہمارا معبود اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، وہ اکیلا اور تنہا ہے، ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ عام توحید ہے سب کے لیے، یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی اس کو مان کر کے ہم مومن ہو گئے۔ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور پیدائشی طور پر مان رہے ہیں ہم،
دل سے مان رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، یا اگر پیدائشی طور پہ نہ بھی ہو، بعد میں بھی ہم کو سمجھایا گیا اور کوئی شخص نہیں مان رہا تھا، ماننے لگا، تو یہ عام توحید ہے۔ اس توحید کا فائدہ کیا ہے؟ اس توحید کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں کلمہ پڑھا اور اعتقاد ہوا اللہ اور رسول پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھا، وہیں وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اب ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کا حقدار بن گیا تو اب تو جنتی ہو گیا کلمہ پڑھتے ہی۔ مخدوم نے اس کا رد کیا، کہا کہ وہ جنت کا حقدار بن گیا، ایسا حقدار بنا کہ خلود جہنم نہیں رہے گا۔ خلود جہنم کا مطلب جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، جا کر کے اگر گناہ کی وجہ سے چلا گیا تو جا کر کے نکل آئے گا، اس کو نکالا جائے گا اور آخر کار پھر جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ کس کا؟ تمام مومن کا۔ لیکن اس میں شرط ہے ایمان، ایمان مکمل ہونا چاہیے اللہ پہ، اس کے نبی پہ۔ جو ایمان کا حق ادا کرنے کا ہے، جو ایمانیات کے عقائد میں جو چیزیں شامل ہیں، وہ مکمل ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، جب ہی اس کا موقع آئے گا تو اس کو بتایا جائے گا۔ جو مومن، مخدوم کہتے ہیں کہ جو مومن دخول جہنم ہو بھی گیا تو اس کا خلود جہنم نہیں رہے گا۔ خلود جہنم کافر کے لیے، مشرک کے لیے۔ ایمان لے آیا تو یہ توحید کا ایک دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں جو علماء کے پاس ہے، عام لوگ تو جو سنا اپنے والدین سے، بزرگوں سے، عالموں سے، اس کے مطابق وہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن علماء دلیل رکھتے ہیں، یعنی متکلمین کی توحید کہا جاتا ہے اس کو، علماء کی توحید۔ علماء دلیل رکھتے ہیں، خدا کے وحدانیت کی دلیل، اس کے خالقیت کی دلیل، اور ان دلائل کے ساتھ وہ اللہ کو کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ دلائل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کا ایمان تھوڑا عام ایمان سے، عام لوگوں کے ایمان سے زیادہ مستحکم ہوا۔ مخدوم نے اس کا ایک الگ درجہ بنایا، اور اس کے بعد ابھی تک جو تھا وہ دلیل کا تھا کہ دلیل سے خدا کو پہچانا، دلیل سے خدا کو جانا۔ اور یہ دلیل کہاں سے آئی؟ دلیل قرآن سے، حدیث سے، اور پھر کائنات سے۔ اس کے بعد اب چوتھا درجہ وہ ہے کہ پہلے میں دوسرے سے اور تیسرے سے وہ درجہ بلند ہوتا ہے، اسی میں سے آتا چوتھے درجے والا، ڈائریکٹ نہیں بنتا۔ چوتھا درجہ وہ ہے کہ دلیل سے پہچانا، یا اپنے والدین سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے بچپن سے سنتے ہوئے چلے آئے اللہ کے متعلق، اور اس کے بعد اعتقاد کامل کے بعد عمل کے میدان میں جب آ گئے
تو اتنا عمل کیا، اتنی ریاضت کی، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی ذکر الہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حجابات کو ہٹا کر کے اپنے انوار کا جلوہ دکھلایا۔ تو اب جو اس نے جلوہ دیکھا اس میں بہت درجے ہیں۔ اب جو اس نے جلوہ دیکھا تو وہ اس نے خدا کو دیکھا کہ جلوے کو دیکھا، یعنی اس کے انوار کو دیکھا، اس کے خوبیوں کو دیکھا، اس کے صفات کو دیکھا، اس کے کمال کو دیکھا۔ تو یہ چوتھا درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ چوتھا درجے والا وہ سب سے بلند ہوگا اپنے توحید میں۔ اب اس کی ایک مثال دی ہے مخدوم نے۔ مثال یہ دی ہے، بڑی عمدہ سی ایک مثال ہے، بہت عام سمجھ میں آنے والی۔ مخدوم کہتے ہیں کہ ایک جگہ، ایک سرائے میں باہر سے ایک بڑا تاجر آیا اپنے تجارت کے سامان کے ساتھ۔ یوں سمجھیے کہ جیسے آج کے زمانے میں جیسے ہندوستان کا بڑا تاجر کون ہے، اڈانی ہے، امبانی ہے، وہ کسی شہر میں پہنچ جائے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے سامان تجارت، اپنے اسٹاف، اپنے غلاموں کے ساتھ، بڑا چرچا ہوگا۔ تو وہ ایک بڑا تاجر آیا اور آنے کے بعد ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ شہر میں بہت چرچا ہوا۔ ایک شخص نے پوچھا ایک آدمی سے کہ سنا کہ بہت بڑا تاجر آیا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، بہت شہرت ہے، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ تاجر آیا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ سرائے کی طرف میرا گزر ہوا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آیا ہے۔ تم کو کیسے پتا؟ لوگوں سے سنا ہے، اور جن لوگوں سے سنا ہے وہ سارے کے سارے معتبر لوگ ہیں، اس لیے آیا۔ پھر دوسرے سے پوچھا کہ بھائی سرائے میں ایک بہت بڑا تاجر آیا ہے، بتاؤ تو صحیح بات ہے؟ تو وہ اس نے کہا کہ تاجر کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے غلاموں کو دیکھا، اس کے سواریوں کو دیکھا، اس کا سامان اتر رہا تھا اس کو دیکھا، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ سب بہت سارے تھے، ان کو دیکھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں تاجر آیا۔ پھر اس نے تیسرے سے پوچھا کہ سنا کہ تاجر آیا؟ تو تیسرے نے کہا کہ ہاں تاجر آیا ہے، ہم تو گئے بھی، جا کے اس سے ملے بھی، اس کا سامان بھی دیکھا اور اس کو بھی دیکھا۔ اب جس نے پہلے سن کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے سن کر کے ہم کو معلوم ہوا کہ تاجر آیا، تو وہی عام لوگ سن کر کے وہ ایمان لے آئے، یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہے۔ اور ایک نے، دوسرے نے سن کر کے نہیں، بلکہ اس نے سامان کو دیکھ کے یہ سمجھا کہ ہاں تاجر آیا۔ تو قدرت کو اور کائنات کو دیکھ کر کے دلیل پکڑا متکلمین نے، علماء نے، کہ خدا ہے، اور توحید کو مانا، اور ان متکلمین کے کہنے پر، ان علماء کے کہنے پر عوام نے مانا۔ پھر تیسرا وہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا کہ تم کو پتا ہے تاجر آیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کہ ہاں ہم تو اس کو دیکھ کر کے آئے ہیں۔ تو تیسرے وہ ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں ہمارے آقا سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جنہوں نے
जिनसे कहा गया कि आप बताइए अल्लाह को देखा है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने तो देखा, मेराज में अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, देखा। अब वो जो उन्होंने बताया, तो जो देख करके आया उसने बताया, तो देखने वाले की तौहीद सबसे आला हुई। तो अब वो तो देख चुके, हम कैसे देखें? तो हमारे लिए यही है कि मखदूम ने कहा अपने पहले मकतूब में कि इसके लिए रियाजत है, इबादत है, यानी उस देखे हुए के सुन्नत पे अमल करना। नबी के तरीके पर अमल क्यों किया जाता है? इसलिए कि वो देख करके आया। अब उनके तरीके पर अमल करेंगे तो हमारा भी देखे जैसा हो जाएगा। देख तो नहीं सकते हैं उनकी तरह से, लेकिन देखे जैसा हो जाएगा। और वो कैसे होता है कि जब बंदा और शरीयत पे अमल करने वाला जब खूब इबादत करता है, फराइज से आगे बढ़ करके, सुन्नतों पे अमल करके, और सुन्नत से भी आगे बढ़ के मुस्तहबात पर अमल करके, फिर उससे भी आगे बढ़ करके मजीद अल्लाह की इबादतें करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अनवार व तजल्लियात उस पर डालता है। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने अनवार व तजल्लियात उस पर डालता है, तो उसके दिल की कुदूरतें, दिल के का मैल और कसाफतें उसकी साफ हो जाती हैं, और उसका मिजाज वैसा हो जाता है जैसे वो खुदा को देख रहा, उसके जलवे को देख रहा। तो ये बेइंतहा रियाजत से होता है। हम लोग आज के ज़माने में वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े अल्लाह वाले बन जाएं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें और न जाने कितना लंथन करते रहें। उससे थोड़ी होगा। या फिर 2 तरह का ग्रुप है। एक तो ये कि उसके नज़दीक ये है कि फ़राइज़ अदा करें, बस काफ़ी है, उससे आगे की ज़रूरत नहीं है। और फिर उतने ही में चाहते हैं कि हम अल्लाह के वली बन जाएं। एक ग्रुप वो है कि जो ज़िक्र इलाही में मशगूल तो होता है, बहुत मशगूल होता है, और इस राह पे चलना भी चाहता है, अपना भेष भी बनाता है इबादत का, लेकिन फराइज से दूर हट करके सिर्फ जिक्र में लग जाता है, तो वो भी बेकार चला जाता है। यानी फराइज तो अपनी जगह पर मुसल्लम है, उनसे आगे बढ़ करके कोई अगर पीर अपने मुरीद को ये कहे कि तुम मुरीद हो गए, अब तुम खाली जिक्र सुनो, नात सुनो, कव्वाली सुनो, अब तुम्हारे लिए नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब बाकी सब हो जाएगा, वली बन जाओगे, मुरीद हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो पीर भी गुमराह है और गुमराह कर भी रहा, खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहा। ना फराइज किसी के माफ़ हो सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी से अपनी इताअत को माफ़ नहीं किया है, तो फिर वलियों का क्या मामला। जब नबियों के लिए ये लाजमी है कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी करें, वरना अल्लाह ताला कहता ना कि तुम तो नबी हो, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अंबियाए किराम ने सब कुछ किया, नमाज पढ़ के दिखलाया, रोज़ा रख के दिखलाया, ज़कात दे के दिखलाया, सदका दे के दिखलाया, और भी दूसरे तमाम गुनाहों से बच करके दिखलाया। अब हमको ज़रूरत है मज़ीद इबादत और रियाजत की।
تو مزید عبادت و ریاضت جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور انوار و تجلیات ہمارے اوپر ہوں۔ اس کے لیے ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ ہم کو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ بزرگوں نے طریق بتایا کہ دنیا کو چھوڑ کر کے عبادت کی جائے۔ چھوڑنے کا مطلب وہ نہیں کہ جا کے جنگل میں رہ گئے، دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا، نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتیں، ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا کہ ان کا بڑا چرچا تھا، تو ایک دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں بزرگ کا اتنا چرچا ہے، لیکن ان کے یہاں تو سنا کہ ان کا جو رہتے ہیں وہ ان کی جو جھوپڑی ہے، خیمہ ہے، وہ ریشم کا ہے، اور اس خیمے میں جو ڈوری بندھی ہوئی ہے اس میں سونے کا تار لگا ہوا ہے، اور جو زمین میں جو پھوٹا ٹھوکا ہوا ہے وہ بھی سونے اور چاندی کا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بزرگ ہیں اور دنیا سے کنارہ کش ہیں، اور اپنے یہاں سونے چاندی کا بہت سارا سامان ان کے یہاں، اتنی دولت ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہیں۔ تو جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں، تو جو دوسرے بزرگ تھے جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور کوئی سامان نہیں رکھتے تھے، بس ایک لوٹا وضو کے لیے، ایک پیالہ کھانے کے لیے، بس اور کوئی سامان نہیں، جھولا لٹکائے ہوئے، اس میں یہ 2 برتن اور کچھ بھی نہیں۔ گئے، جا کے ان بزرگ کے کٹیے میں حاضر ہوئے، ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے یہاں یہ سب کیا ہے، اتنی دولت ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا سے کنارہ کش ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، دین کی بات بھی نہیں پھیلاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کیا چاہتے ہو، میرے ساتھ چلیے، کنارہ کش تو ہم ہیں، کہاں چلیں، چلیے تبلیغ کے لیے چلتے ہیں۔ دیکھیے ہم جھولا جھکڑ لیے ہوئے، دنیا کا کوئی سامان نہیں، بس تھوڑا سا سامان ہے، اور ہم تو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا، تمہارے ساتھ چلتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ تو انہوں نے اپنا لوٹا نکالا اور وضو کیا، اور انہوں نے بھی اپنا برتن نکالا، وضو کیا، اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دونوں نکل پڑے۔ ابھی تھوڑا ہی دور چلے تھے کہ وہ تبلیغ کرنے والے جو ہے انہوں نے کہا یہ کہ یہ ذرا سا رکیے، ہم کو آپ کے کٹیا سے ہو کر کے آنا۔ تو گئے دوڑے ہوئے واپس اس کٹیے میں، تو تھا کیا کہ اپنا لوٹا بھول گئے تھے، وضو کیا تھا وہیں بھول گئے تھے، تو لوٹا لے کر کے آئے واپس۔ جب لوٹا لے کر کے آئے تو ان بزرگ نے کہا یہ کہ دیکھو تمہارے میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے، تمہارا معمولی مٹی کا لوٹا ہے تو تمہارا دل اس میں اٹکا ہوا ہے، اور ہم اپنے سونے چاندی کے خیمے کو چھوڑ کر کے تبلیغ کے لیے نکل پڑے، میرا دل اس میں نہیں اٹکا ہوا دنیا میں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا کا ترک کرنا، کہ دنیا میں دل اٹکا نہ رہے جب دین کے لیے نکلے تو، اور دنیا کا سارا کام بھی کرے، جب کھانے کی ضرورت ہے تو کھائے بھی، سونے کی ضرورت ہے تو سوئے بھی، اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کرے، لیکن جب دین کے لیے نکلے تو اپنا دل اس پہ نہیں اٹکا کے نکلے کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ تمہارا تو اگر لوٹا چھوڑ کے چلے جاتے تو تمہارا دل نہیں لگا اس کا،
चंद कदम चलने के बाद तुम्हारे दिल में लोटे की याद सताने लगी, तुमने जा करके उस मामूली लोटे को लिया, लेकिन हम तो सोना चांदी छोड़ के चले आए, मेरा दिल नहीं अटका हुआ। जहां जाएंगे वहां अल्लाह जो देगा उसको इस्तेमाल करेंगे, जो यहां छूट गया छूट गया। तो यही मिजाज होता है जब इंसान राह सलूक पे चलता है, अल्लाह के रास्ते पे जब चलता है। और मखदूम कहते हैं कि यही आखिरी तौहीद का जीना है कि उसमें सब कुछ, दुनिया की हर चीज को भूल जाता है, वो अल्लाह को याद रखता है, यहां तक कि अपने आप को भी भुला देता है। अपने आप को भुलाने के बाद फिर तब वो कहता है कि हम उस मंजिल पे पहुंच गए जिसको सूफिया किराम कहते हैं कि फना फिल्लाह हो गया। हर चीज को उसने फना कर दिया अल्लाह की याद में। और यहां तक कि अल्लाह की याद उसे ऐसी आती है कि वो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ जलवे इलाही में गर्क होकर रह जाता है। ये बड़ा आला मकाम होता है। तो मखदूम का कि इस पहले मकतूब का महासल यही है कि तौहीद के ऊपर ईमान मुकम्मल होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी शिर्क का शायबा नहीं हो, और इसमें एतक़ाद जिसको अक़ायद कहते हैं, अक़ायद में बिल्कुल पुख्तगी हो, और अक़ायद में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो सही अक़ायद हैं, उन अक़ायद के ऊपर कारबंद हो, उन अक़ायद के मुताबिक ज़हन व फ़िक्र हो, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी हो, यानी अमाल हो। अक़ायद दुरुस्त हैं तो दुखूल जन्नत होगा और खुलूद जहन्नम से बचेगा। और अगर अमल, अक़ायद की दुरुस्तगी के बाद अमल भी अच्छा है, आला है, तो खुलूद जहन्नम ही से नहीं बचेगा बल्कि दुखूल जहन्नम से ही बचेगा। और अगर उसके बाद अगर रियाजत भी है फराइज़ के बाद, तो दुखूल जहन्नम से भी बचेगा और दुखूल जन्नत भी होगा। और उसके बाद फिर अलग से अल्लाह की रज़ा के लिए जो दर्जात की बुलंदी है वो भी हासिल होगी। अल्लाह की रज़ा से जो दर्जात की बुलंदी हासिल होती है ना जन्नत में, वो हासिल होगी। यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन का साथ मिलेगा, बल्कि सालेहीन में उसका शुमार हो जाएगा। तो सारा मसला तौहीदी से शुरू होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को तौफीक बख्शे कि हम लोग इस तौहीद के ऊपर ईमान मुकम्मल रहे और शिर्क से और तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचे रहें, इबादतें करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे अमल पैरा हों। पीर की पैरवी इसलिए की जाती है कि पीर तरीक़ा मुस्तफ़ा को समझाता है, और जो पीर तरीक़ा मुस्तफ़ा को न समझाए वो पीर कहलाने के लायक ही नहीं है। जिसके अंदर तरीक़ा मुस्तफ़ा ना हो, यानी सुन्नत नबी ना हो, फ़राइज़ से दूर भागे,
اور نبی کی سنت کا تاریخ ہو، تو جب خود صحیح راستے پہ نہیں چل رہا تو دوسرے کو صحیح راستے پہ کیسے چلا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پیروں کے بتائے ہوئے طریقے پر، باشرہ پیروں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا رہیں اور نبی کی سنت کو اپنائیں۔ اور یہ جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، آج بھی ابھی ہم لوگ ذکر کریں گے، تو یہ ذکر کا تعلق فرائض کے بعد ہے، چاہے ذکر ہو، وظیفہ ہو، درود ہو، سلام ہو، میلاد ہو، جو بھی ہو جو ہم کرتے ہیں، یہ فرائض کے بعد اس کا درجہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرتے رہیں اور فرض چھوڑ دیں، یا ہم عرس مناتے رہیں اور نماز ترک کر دیں، ہم جلسے جلوس نکالتے رہیں اور فرائض کو ترک کر دیں، اللہ کے رسول کے احکام کو پامال کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں سوال جو ہے وہ ہمارے جلسے جلوس پر نہیں ہوگا، بلکہ ہماری عبادتوں پر، ہماری نمازوں پر، ہمارے فرائض پہ ہوگا۔ فرائض کے بعد جو یہ سب کریں گے تو وہ ہمارے لیے بونس کا کام دے گا۔ اب جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں نا، تو کھانے میں مسالہ ڈالا جاتا ہے کھانے کے ذائقے کے لیے، مسالے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ کوئی کہے کہ ہم چاول پکا رہے ہیں، اس میں چاول چھوڑ کے سب چیز ڈال دیں، تیل ڈال دیں، مرچ ڈال دیں، ہلدی ڈال دیں، لہسن ڈال دیں، پیاز ڈال دیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب کھاؤ، تو کہے گا نہیں کہ اس میں تو جو مین کھانے کی چیز ہے چاول وہی نہیں ہے، اس کو کھایا کیسے جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو ریاضتوں میں شامل ہیں اور جو پیروں کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، تو یہ اس کھانے کے لیے گویا مسالے کا کام کرتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے، اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم خالی مسالہ کھائیں گے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ ارے 2 الائچی 2 لونگ کھانے سے تھوڑی پیٹ بھرے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی کرنا ہے۔ 2 طرح کا ہم نے بتایا کہ گروپ ہے، ایک نے تو صرف فرائض کو اپنایا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک نے باقی چیزوں کو اپنایا اور فرائض کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں جو ہے گمراہی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے، دونوں کو آخرت کے فائدے میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن جو بزرگان دین اور اولیاء کرام کا طریقہ ہے کہ فرائض بھی اپنایا، سنتیں بھی اپنائی، مستحبات بھی اپنایا، اور پھر مزید نفل عبادتوں میں بھی لگے رہے، ذکر الہی بھی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو، ان کے رتبوں کو بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی فیضان عطا فرمائے اور دین و دنیا کی درستگی فرمائے۔ وآخر دعوانا